اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وادخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم تحیتهم فیہا سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ سورہ ابراہیم آیات 23 سے 25۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ اہل جہنم آپس میں ایک دوسرے کو لعن طعن کر رہے ہوں گے، چھوٹے بڑوں کو لعن طعن کر رہے ہوں گے، بڑے چھوٹے مل کر شیطان کو لعن طعن کر رہے ہوں گے۔ جہنم کا منظر پیش کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ اہل خیر کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ، اور داخل کر دیے جائیں گے وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے۔ کہاں داخل کیے جائیں گے؟ جناتن باغات میں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان باغات میں، باذن ربہم اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم ان کی گفتگو، فیہا اس میں، سلام سلامتی والی ہوگی۔ تو اہل کفر اور شرک کا انجام واضح کر دینے کے بعد یہ اہل ایمان کا انجام بیان ہوا ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے اور وہاں وہ ایک دوسرے کو اہلا و سہلا، احسنتا، مرحبا، خوش آمدید، سلامتی کے الفاظ کے ساتھ خیر مقدم کریں گے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں ایک دوسرے کو صحیح راہ بتانے والے تھے، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنے والے تھے، نیکیوں کا حکم کرنے والے تھے، گناہوں سے روکنے والے تھے۔ نتیجہ اب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے لیے، کیونکہ دنیا میں خیر کا سوچا کرتے تھے، تو آخرت میں بھی، جنت میں بھی ایک دوسرے کے لیے خیر ہی خیر کے کلمات کہیں گے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال پیش فرما رہے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نے غور کیا کیسے مثال پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، مثلا ایک مثال، کلمتن طیبتن، کلمہ طیبہ کی، پاک کلمے کی، کا شجرتن طیبتن، جس طرح کے ایک پاکیزہ طیبہ درخت ہو، اصلها اس کی جڑیں، ثابتن اتری ہوئی ہیں زمین میں، وفرعها اور اس کی شاخیں، فی السماء فضا میں پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی دیتا ہے، اکلہا اپنا پھل، کل حین ہر دور میں، باذن ربہا اپنے رب کے حکم سے، کہ جب بھی سیزن آتا ہے وہ اپنا پھل دیتا رہتا ہے اللہ کے حکم سے۔ کلمہ طیبہ سے کلمہ توحید مراد ہے اور اس پر مبنی عقائد اور نظریات مراد ہیں۔ تو جس انسان نے توحید کو سمجھ لیا اس کا درخت ہی پھلاور ہوگا، اور جس انسان نے توحید کو نہیں سمجھا، اپنے عقائد کو درست نہیں کیا، اس کا درخت کبھی بھی ثمر آور نہیں ہو سکتا۔ تو شجرہ طیبہ وہ درخت جو مثمر ہو، پھل دینے والا ہو، سایہ دار ہو، نفع بخش ہو، بابرکت ہو۔ تو یہ مومن کی مثال ہے کہ مومن ہمیشہ سایہ دار درخت کی طرح، پھلدار درخت کی طرح، لوگوں کو نفع پہنچانے والوں میں سے اور باعث برکت ہوتا ہے، اس سے لوگوں کو خیر پہنچتا ہے، وہ شدت دھوپ کو اپنے پتوں سے ڈھانپ لیتا ہے۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء سے مراد یہ ہے کہ ایسا درخت کہ جس کی جڑیں زمین میں صحیح طرح لگی ہوئی ہوں، جسے آندھی طوفان سے اکھڑ جانے کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو جس انسان نے توحید کو سمجھ لیا ہے، اس پر جو بھی حالات ہوں وہ اسے بدلتے نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی ذات پر توکل کرنے والا ہوتا ہے، خوشی میں بھی اسی کا شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور مشکلات میں بھی اسی کے لیے صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو جس طرح شجرہ طیبہ کی شاخیں آسمان کو اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، اسی طرح اس شخص کے بھی ہاتھ آسمان کو اٹھے رہتے ہیں، اپنے رب سے یہ دعائیں کرتا رہتا ہے، اپنا تعلق اپنے رب سے جڑے رکھتا ہے۔ اور تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا، کہ یہ ہر سیزن میں
اپنے رب کے حکم سے پھل آور ہوتا ہے، پھل دیتا رہتا ہے۔ اس درخت کے سدا بہار ہونے کی تعبیر ہے۔ اس درخت پر کبھی خزاں نہیں آتی، بلکہ وہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے۔ جس طرح علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بہار ہو کہ خزاں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ۔ توحید کی تمثیل ایک ایسے درخت سے دے کر قرآن نے ایک حقیقت تو یہ واضح فرمائی ہے کہ اس کی جڑیں انسانی عقل و فطرت کے اندر بھی گہری اتری ہوئی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس نے اللہ سے کوئی چیز مانگی، اسے نہ ملی تو اس نے اللہ کا در چھوڑ کر کسی غیر سے مانگنا شروع کر دیا، بلکہ اللہ کی رضا پر یہ راضی رہتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی چیز کو میرے مقدر میں نہیں لکھا تو اس میں بھی میرے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ اور اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ یہ چیز اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت والی ہے۔ گویا زمین اور آسمان دونوں میں جو مقام اس کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں ہے۔ دوسری حقیقت اس تمثیل سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ انسان کو بھی ایک طرف تو اس کے اپنے نفس سے تقویت ملتی رہتی ہے، اس کے اندر نفس سے لوامہ ہے جو اسے نیکی پر ابھارتا رہتا ہے، اور پھر اوپر سے آسمان سے نازل شدہ قرآن مجید اور فرمان نبوی کے ذریعے بھی وہ اپنے آپ کو روشن کرتا رہتا ہے۔ اور اس کے پھل دائمی ہونے سے اس طرف اشارہ مقصود ہے کہ مومن اور موحد کی برکات بھی ابدی اور دائمی ہوتی ہیں، اس کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ جس کے سینے میں یہ نور موجود ہے وہ ہمیشہ آسودہ اور شاد رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَلِمَةُ طَيِّبَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ سورہ ابراہیم آیات 26 اور 27۔ گزشتہ آیات میں ہم نے کلمہ طیبہ کی مثال پڑھی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کلمہ خبیثہ کی مثال پیش کرتے ہیں۔ وَمَثَلُ اور مثال تمثیل کلمۃ خبیثۃ کلمہ خبیثہ کی، کشجرۃ خبیثۃ جس طرح کہ شجرہ خبیثہ ہو، خبیث درخت ہو، اجتثت اگ گیا ہو، من فوق الارض زمین کے اوپر ہی، ما لها من قرار اسے ذرا ثبات حاصل نہ ہو۔ کلمہ خبیثہ سے مراد ایسا کلمہ جو کلمہ شرک اور مبنی بر شرک اور کفری عقائد پر مشتمل ہو، اور اس کو جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے وہ شجرہ خبیثہ ہے۔ شجرہ خبیثہ جھاڑ جھنگار قسم کے درخت کو کہا جاتا ہے، جس پر نہ پھل ہوتے ہیں نہ پھول، نہ یہ سایہ دار ہوتا ہے اور نہ ہی صاحب غذا۔ ہاتھ لگائیے تو اس کے کانٹے ہاتھوں کو زخمی کر دیں، چکھیے تو اس کا ذائقہ زبان کو بے مزہ کر دے، پاس بیٹھیں تو بھی اس کی بو قوت شامہ کو معوف کر دے۔ تو کلمہ خبیثہ کو، کلمہ شرک کو ایسے شجرہ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو سراسر خیر سے خالی ہو۔ اور اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار کہ زمین میں اس کی کوئی جڑ نہیں، اکھاڑیے تو زمین کے اوپر سے ہی اس کو اکھاڑ لیجئے، اس میں ذرا ثبات نہیں، پختگی نہیں ہے۔ اور جس کے لیے زمین میں ثبات نہیں اس کے لیے فضا میں پھیلنے کا امکان بھی نہیں ہوتا، کیونکہ جو درخت جتنا اونچا ہوتا ہے اس کی جڑیں اتنی ہی زمین میں گہرائی میں اتری ہوئی ہوتی ہیں۔ یہاں کلمہ شرک کی تمثیل بیان ہوئی ہے کہ اس کی مثال خود روح، خاردار، بدبودار اور بے فیض و بے ثمر جھاڑیوں کی سی ہے۔ نہ ان کی گہرائی میں جڑ ہوتی ہے، نہ فضا میں ان کا پھیلاؤ ہوتا ہے، کوئی اکھاڑنا چاہے تو اوپر ہی سے اس کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ تو اس سے بات سمجھانا مقصود ہے کہ شرک کی بھی اصل میں کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے، اور اصل ہو بھی کیسے سکتی ہے کہ جن مورتی اور مجسموں کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں اسی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔
جن مردوں کو اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ علمی اور عقلی اعتبار سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو اہل توحید ہیں، اور کلمہ توحید میں یہ طاقت موجود ہے کہ وہ جب چاہے اسے کلمہ شرک کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک دے۔ ہاں، بس فرق یہ ہے کہ کلمہ طیبہ کو لگانے کے لیے محنت بہت کرنی پڑتی ہے، اور کلمہ خبیثہ، شجرہ خبیثہ جو ہے وہ خود بخود پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کی، شجرہ طیبہ کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، کلمہ خبیثہ کی کوئی نگہداشت نہیں کرنی پڑتی۔ شجرہ طیبہ کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، محنت درکار ہوتی ہے، جبکہ شجرہ خبیثہ کے لیے کوئی محنت نہیں چاہیے ہوتی۔ یثبت اللہ الذین آمنوا، اور اللہ تعالی ثابت کر دیتا ہے، ثبات عطا فرما دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول الثابت، پختہ بات کے ساتھ، محکم بات کے ساتھ، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں بھی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ قول ثابت سے مراد وہی کلمہ توحید ہے کہ جس کی آسمان اور زمین اور فطرت و کائنات دونوں میں پائیداری اور استواری کی تعریف اوپر گزر چکی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی کلمہ ثابت کو محکم اور پختگی عطا فرماتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کی محبت اللہ سے بہت شدید ہوتی ہے۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، وَيُذِلُّ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے ظالمین، ظلم ڈھانے والوں کے اعمال کو، کہ جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کے اعمال بھی غارت ہو جائیں گے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ما یشاء، جو چاہتے ہیں۔ تو ایک طرف اہل ایمان، اہل توحید کے اعمال کے اندر پختگی ہے، ان کی بات کے اندر ثبات موجود ہے، ان کے عمل بھی ضائع نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے ہاں محفوظ ہیں۔ اس کے مقابلے میں مشرکین ہیں، ان کے سارے اعمال راکھ ہیں، اور وہ خاک کی طرح برباد کر دیے جائیں گے۔ یعنی اللہ جو چاہے گا کر ڈالے گا، نہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا ہے، اور نہ ہی کسی کی سفارش ان کے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمیشہ اس کے عدل اور اس کی حکمت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔